اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو یاد رکھو دینداری کو اختیار کرنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نہ ہم یہودوں کا طریقہ اختیار کریں گے، نہ نصارہ کا طریقہ اختیار کریں گے، نہ کفار اور مشرکین مکہ کا طریقہ اختیار کریں گے۔ ہم طریقہ اختیار کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں گے، جس میں کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کرنا۔ یقیناً جس نکاح کی بنیاد تقوی کی اوپر ہو جائے، جس نکاح کی تشکیل اور جس نکاح کو تقوی کی بنیاد پر کیا جائے، اور جس خاندان کی تعمیر تقوی کی بنیاد پر ہوگی، یقیناً اس میں خیر و برکت ہوگی، یقیناً اس میں خیر و برکت ہوگی۔ نکاح کے لیے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں 3 آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اور تینوں میں تقوی کے بارے میں کہا گیا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے۔ ہم بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں خدا کو سامنے رکھیں، خدا کا ڈر رکھیں، خدا سے ڈریں۔ بیوی ہے تو شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں خدا سے ڈرے، ذرا کمی نہ کرے۔ جن کا جو حق ہے وہ حق کی ادائیگی مکمل طور سے کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس خاندان کی تعمیر تقوی کی بنیاد پر ہوگی اس میں اللہ رب العزت خیر و برکت ڈال دے گا، نیک صالح اولاد ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر خیر و برکت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں کے اندر خوشیاں ہوں، تمہاری زندگی خوشگوار گزرے، تو یاد رکھو سب سے اہم کام یہ کرنا کہ نکاح کو آسان بنانا۔ تم چاہتے ہو کہ برکت والا اور خیر والا نکاح ہو تو ایک کام کرنا، نکاح میں کم سے کم خرچ کرنا۔ مسند کی حدیث ہے کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ یقیناً آج کا یہ ماحول دیکھ کر، یہ آپ لوگوں کی آمد دیکھ کر، سارے پڑاؤں والے اور سارے گاؤں والے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تاریخ میں، پڑوا کی تاریخ میں یہ پہلا نکاح ہے جس میں کم سے کم تعداد، اس سے پہلے بھی کوشش ہوئی تھی، تعداد اس میں کسی میں 25-30 ہو گئی تھی، کسی میں اور بڑھ گئی تھی، لیکن کوشش ضرور ہوئی تھی۔ یہ پہلا نکاح ہے جس میں 10-12 کی تعداد ہے، مکمل سنت پر عمل کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، دونوں خاندانوں کو قبول فرمائے، اور مبارکباد ہیں وہ حضرات جو ان کو مرتب کرنے میں، اس کو تشکیل دینے میں تعاون کیے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من سن سنتا عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب امت بگاڑ کی طرف بڑھ جائے، جب امت فساد کی طرف بڑھ جائے، جب امت رسم و رواج میں گھل مل جائے، جب امت سنتوں کو چھوڑ رہی ہو، ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں، ایسے سچویشن میں اگر کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور آپ سب لوگ مبارکباد ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو آئے ہیں یہاں پر وہ بھی مبارکباد ہیں، جو سنت کی ادائیگی کی خاطر اپنے آپ کو وہیں پر روک لیے ہیں تاکہ کم سے کم تعداد پہنچے اور سنت پر عمل ہو، وہ بھی مبارکباد ہے۔ کہ آج ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایک ایسا عمل دیکھا جس میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ اور یقیناً ایسا نکاح اور ایسی شادیاں یہ خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، الحمدللہ جو دلہا ہے، جو لڑکا ہے، الحمدللہ ان کی بھی نسبت دین سے ہے، اور الحمدللہ جو بچی ہے وہ بھی مکتب سے پڑھی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو آگے بتا دوں، یہ الحمدللہ جیسا کہ مولانا بتلا رہے تھے کہ تہجد گزار ہیں۔
जमात में भी वक्त लगा हुआ है, अल्लाह ने कबूल किया। और ऐसे हालात में जहाँ रंग बिरंग की चीज़ें मौजूद हैं, जहाँ पर रोशन ख्यालियाँ हैं, ऐसे माहौल में अपने आप को सुन्नत पर लाने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा जिहाद है। इसीलिए तो कहा गया कि 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और शहीद कहाँ होता है? मैदान जंग में। मुजाहिदीन शहीद होते हैं। तो मेरे मोहतरम, ये आज का सबसे बड़ा जिहाद है कि कोई अपनी सारी ख्वाहिशात को, अपनी सारी मर्जियात को, अपने सारे अरमानों को, अपने सारी चीज़ों को, इरादों को तर्क करके सुन्नत रसूल को सामने में रखे और दुनिया को भी ये बावर कराए कि देखो मैं भी कोशिश किया हूँ, तुम भी कोशिश करो, देखो मेरा भी निकाह हो सकता है, तुम भी कर सकते हो। बस दिल में जज्बा होना चाहिए, नबी से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, सब आसान हो जाएगा। मेरे मोहतरम, मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना ख़ास करम फरमाएंगे। यहाँ इससे पहले भी निकाह सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश हुई है, लेकिन उसमें कुछ तादाद ज़्यादा थे, अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए, जितनी भी शादियाँ हुई हों। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बावर करार दूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। यकीनन जब इतने कम अफराद होंगे, इतनी सादगी होगी, तो कम खर्च होना तो लाजमी है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस पाक में है वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह को मस्जिदों में मुनक़िद करो। कहा गया है कि बेहतर ये है कि मस्जिद में निकाह हो, मुस्तहब है कि मस्जिद में निकाह हो, और जुमा का दिन हो तो और बेहतर है, क्योंकि जुमा का दिन ये दिनों का सरदार होता है। आप किसी भी दिन निकाह को मुनक़िद कर सकते हैं, लेकिन अगर दिनों का सरदार हो और हफ्ते की ईद हो, उस दिन अगर मुनक़िद हो रहा हो तो ये तो सोने पर सुहागा, ये और नूर नाला नूर हो जाए। तो मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर और बरकत का मामला फरमाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि महर पहला काम था नेक बीवी का इंतखाब, दूसरा काम क्या था कि निकाह का पैगाम मंजूर हो जाने के बाद निकाह के लिए इक़दाम करे, कोशिश करे। और तीसरा काम है हक़ महर। कुरान पाक में फरमाया गया, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, औरतों को उनका महर खुशदिली सदा करो। हम महर ये क्या तय कर रहे हैं? महर अपने होने वाली शरीके हयात का वैल्यू तय कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा तय करने की कोशिश करें। अगर उसी वक्त अदा हो जाए तो और अच्छा, उसी वक्त अदा ना हो तो जल्दी अदा करने की कोशिश हो। दिल में इरादा हो कि हम अदा करेंगे, खुदा न खास्ता अदा नहीं हुआ और बीवी भी माफ़ नहीं की और इंतकाल हो गया, कल क़यामत के दिन वो ज़ानियों में खड़ा किया जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश हो। बीवी चाहेगी तो उस महर का कुछ हिस्सा माफ़ भी कर सकती है और चाहेगी तो पूरा भी माफ़ कर सकती है, लेकिन बेहतर यह है हम अदा करें, फौरी अदा करें और इसमें जल्दी करें। और महर में कम से कम मिकदार है 10 दिरहम, जिसका वज़न है 30 ग्राम चांदी। महर की कम से कम मिकदार 10 दिरहम, जिसका वज़न 30 ग्राम चांदी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई मिकदार मुतय्यन नहीं किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मिकदार तय नहीं है। आदमी अपने हिसाब से, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक महर को तय करे। अगर ज़्यादा महर बांध रहा हो तो फिर हमारे फातिमी को तरजीह दे, जिसका वज़न 1 किलो 530 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी है, या उसकी कीमत अभी के लिहाज से हमारे ख्याल से 1 लाख से ऊपर जाएगा। तो ये हुआ महर, हक़्क़े महर। चौथी चीज़ है जो सुन्नत निकाह में है, सुन्नत निकाह में जो चौथा काम करना होता है वह मसनून वलीमा। और याद रखिए, वलीमा शादी के बाद और शबे ज़ुफ़ाफ़ के बाद वलीमा करे। आप कहेंगे ऐसा तो होता ही है। नहीं मेरे मोहतरम, आजकल ऐसा भी हो रहा है, रात में निकाह होता है और शबे ज़ुफ़ाफ़ होता नहीं है और कल होकर वलीमा हो जाता है।
رات میں نکاح ہو جاتا ہے 12-1 بجے تو واپس ہوتے ہوتے صبح ہو جاتی ہے، پھر کہاں وہ رات ملی، اور پھر ولیمہ ہو جاتا ہے تو وہ ولیمہ نہیں ہے۔ نکاح کے بعد اور شب زفاف کے بعد ولیمہ، یہ مسنون ولیمہ ہے، اور ولیمہ میں کم سے کم خرچ ہو، بغیر سود پر، بغیر قرض لیے، جتنا بھی ہمارے اندر استطاعت ہے اسی میں ہم ولیمہ کریں، خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشانی میں اور دقت میں نہ ڈالیں۔ یہ ہے مسنون ولیمہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا عبد الرحمن، کیا تم نے نکاح کر لیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کر لیا ہوں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں وہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، وہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ وہ جب نکاح کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح عبادت ہے۔ جب آپ عبادت کرنے جائیں نہ چاچا سے پوچھنے کی ضرورت، نہ ماموں سے پوچھنے کی ضرورت، نہ خالہ خالو اور نہ دیگر رشتہ داروں سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور بتا دوں، ایک صحابی ہیں اپنے 2 صحابی سے کہا کہ میرا پیغام فلاں کیا نکاح کا پہنچا دو۔ وہ نکاح کا پیغام لے کر گئے اور لڑکی کے باپ نے کہا کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، تم پسند ہو، تم چاہو تو میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ اسی وقت گواہ کا انتظام ہوا اور شادی پڑھ لیے، واپس آئے، کہا کہ معاف کرنا دوست، ایسا واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تم پسند ہو، تم نکاح کر سکتے ہو، میں نکاح کر لیا ہوں۔ تو پھر وہ معذرت کر رہے ہیں کہ دوست مجھے معاف کرو، وہ تمہارا حق تھا، میں ان پر پیغام دے رہا تھا۔ یہ صحابہ کرام، یہ ہے نکاح کا اسلامی تصور۔ تو میرے محترم، نکاح عبادت ہے، تجارت نہیں ہے، اور عبادت کا صحیح مقام مسجد ہے۔ آپ نماز پڑھیں، نماز عبادت ہے، صحیح مقام مسجد ہے۔ آپ ذکر کریں، صحیح مقام مسجد ہے۔ کہیں بھی ذکر ہو جائے گا لیکن مسجد میں آ کر کریں گے تو الگ فضا، الگ ماحول، نورانی ماحول آپ کو ملے گا۔ اس لیے نکاح عبادت ہے اور نکاح کو مسجد میں منعقد کریں، اور جو لوگ اس کے لیے رکاوٹ بنیں گے کل قیامت کے دن ان کا گربہ پکڑا جائے گا۔ اس لیے معاون بنے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کیا فرمایا گیا قرآن پاک میں؟ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں معاونت کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ۔ گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں معاونت نہ کرو۔ تو میرے محترم بزرگ کو دوستو، نکاح سنت کے مطابق نکاح وہ ہوتا ہے جس میں صرف 4 کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام نیک بیوی کا انتخاب، دوسرا کام نکاح کا پیغام منظور ہو جانے کے بعد ان کے لیے اقدام، فوری اقدام، اور تیسرا کام حق مہر، چوتھا کام مسنون ولیمہ۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی کام نکاح میں، سنت نکاح میں شرعی نہیں ہے۔ رواج ہو سکتا ہے، رسم ہو سکتا ہے، اور اس کو کرنے سے ثواب تو نہیں ہوگا، البتہ گناہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میں پھر مبارکباد دیتا ہوں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جو لوگ اس میں معاون ہیں، شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں آئے ہیں، سنت کی ادائیگی کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیے ہیں، وہ بھی مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کو بے حد قبول فرمائے۔ جو لوگ سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ہیں، سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد سنت سے فراغت کے بعد نکاح کا عمل ہوگا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ شریک ہوں اس مبارک